وجہ سارے مکے کی دشمنی کا نشانہ بن گیا، تب وہ شخصیت سامنے آتی جن کا نام قصی، اور ان کے بارے میں فقط صرف اس لیے کہ ذہن واضح ہو جائے یہ مجھے دہرانا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے والد کا نام ہے حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے والد کا نام ہے حضرت ہاشم، حضرت ہاشم کے والد کا نام ہے حضرت عبد مناف، اور حضرت عبد مناف کے والد وہی قصی ہیں کہ جن کے حالات اس وقت آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، یعنی پیغمبر اسلام کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کے دادا حضرت عبد مناف، ان کے والد حضرت قصی ہیں کہ جو وہ شخصیت بنتے جنہوں نے اپنے بکھرے ہوئے خاندان کو جو دنیاوی اقتدار سے محروم ہو چکا دوبارہ جمع کیا، سارے خاندان کو جمع کیا، انہیں ایک حوصلہ دیا، انہیں ایک طاقت دی، اور وہ 5 عہدے جو ایک ایک کر کے ان کے خاندان سے نکل چکے، بڑے اہم عہدے، خانہ کعبہ کے دروازے میں قفل تھا، اس کی چابی، ایک عہدہ بڑا اہم عہدہ، چابی ان کے خاندان میں تھی، جس کے لیے چاہے کعبے کو کھولے، جس کے لیے چاہے نہ کھولے۔ وہ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا، وہ چابی ان کے خاندان میں چلی آ رہی، مگر بیچ میں یہ عہدہ چھن گیا، حضرت قصی دوبارہ لے کے آئے۔ مکے میں آنے والے حاجیوں کی میزبانی کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا بہت بڑا عہدہ تھا، یہ بھی ان کے خاندان میں تھا جو چھن چکا تھا۔ مکے کے اندر آنے والے حاجیوں کو پانی پلانا، یہ خود ایک اتنا بڑا کام تھا کہ ایک الگ عہدہ تھا، ہزاروں حاجی اس زمانے میں آتے، یہ بھی ان کے خاندان سے نکل چکا تھا، عہدہ واپس آیا۔ ایک سب سے بڑا جو عہدہ اس زمانے میں مانا جاتا وہ یہ کہ علم، ان کے خاندان میں علم تھا، جھنڈا ان کے خاندان میں تھا مکے کا، مکے کا کوئی قبیلہ باہر کسی سے لڑنے جائے جب تک کہ یہ اس کو جھنڈا نہ دے وہ لڑائی نہیں شروع کر سکتا، یہ جھنڈا بھی ان کے خاندان سے نکل گیا، اسے واپس لے کے آئے، تو ایک ایک کر کے 5 کے 5 عہدے انہوں نے واپس لے لیے اور اپنے سارے بکھرے ہوئے خاندان کو جمع کیا۔ چنانچہ اکثر مورخین کہتے ہیں کہ انہی کا لقب قریش ہے، جو اکثر آپ سنتے ہیں قبیلہ قریش۔ قریش کے معنی ہے الگ الگ بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کرنے والا، جو چیزیں الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں، ان سب کو لا کے جمع کرنے والے کو قریش کہتے ہیں عربی، جو کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کے اس بکھرے ہوئے خاندان کو ایک جگہ لا کے جمع کیا، اس لیے ان کا ایک لقب پڑ گیا قریش۔ اور انہوں نے وہ پہلی شخصیت کہ مکے کو ایک باقاعدہ شہر بنایا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ مختلف قبیلے آتے رہتے تھے اور ہر ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے کسی نے یہاں آبادی بنائی، کسی نے وہاں، پورا بکھرا ہوا تھا مکہ شہر۔ انہوں نے لوگوں کو ترغیب دلائی، شوق دلایا کہ اپنی آبادیوں کو چھوڑو، کعبے کے چاروں طرف ایک ترتیب کے ساتھ مکانات بنا کے رہو۔ شروع میں تو لوگوں نے یہ بات نہیں مانی، پہلے اپنے خاندان کو لا، آہستہ آہستہ سارے کے سارے قبیلوں نے اس نظام کو پسند کیا، چنانچہ مکہ ایک ایسا شہر بنا کہ کعبہ اس کے درمیان ہے، چاروں طرف آبادی۔ یہ پلاننگ پہلی مرتبہ انہی حضرت قصی کی تھی، اور یہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے عرب میں پہلی مرتبہ وہ تصور دیا جو آج ساری دنیا میں ہے۔ انہوں نے عربوں سے کہا کہ یہ سارے قبیلے، اب یہاں میں نے عرض کیا کہ 8-10 قبیلے جمع ہو چکے ہیں، ان سب میں الگ الگ میٹنگ ہوتی ہے اپنے معاملات کے لیے، ہم سب ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں، ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں جب بھی ضرورت ہر قبیلے کے نمائندے آ کے بیٹھیں اور آپس میں بحث اور مباحثہ کیا جائے۔ دار الندوہ اس کا نام تھا، اور یہ وہی مقام تھا جہاں پر شب ہجرت رسول خدا کی شہادت کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تو یہ پہلی شخصیت جنہوں نے آج کی اسمبلی یا پارلیمنٹ کا تصور دیا، اور ایک خاص مقام خانہ کعبہ کے سامنے ہجر اسماعیل کے پیچھے مقرر کیا، جو آج بھی موجود ہے۔ آپ میں سے جو مکے کی زیارت کر چکے ہیں انہوں نے اس مقام کو دیکھا ہوگا۔ یہ پہلی شخصیت ہے۔ اس انداز سے دار الندوہ یعنی مشورے کی جگہ، آپس میں بحث کی جگہ، معاملات کو سلجھانے کی جگہ انہوں نے مقرر کی، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے یہ سارے عہدے ایک خاص صندوق کے ساتھ اپنے بیٹے جناب عبد مناف کے حوالے کیے۔ ایک صندوق خاندان ابراہیمی میں چلا آ رہا، جس میں تمام انبیاء کے تبرکات، حضرت آدم ہو، حضرت شیس ہو، حضرت ادریس ہو، حضرت نوح ہو، حضرت الیاس ہو، حضرت ابراہیم، سب کے تبرکات، وہ پورا صندوق منتقل کیا اپنے بیٹے
اور اس کے بعد وہ وصیتیں جو اس خاندان کا ہر سربراہ اپنے بعد آنے والے سے کرتا ہے، اور جن میں پہلی وصیت یہ ہوتی کہ دیکھو تمہیں اپنی شان ایسے خاندان میں کرنا جو شرافت میں سارے عرب میں مانا ہوا ہو، کیونکہ تمہارے اندر جو نور یہ تمہاری اولاد میں منتقل ہوگا، سوچ سمجھ کے شادی کرنا۔ ان کا انتقال ہوا، عبد مناف سارے قبیلے کے حاکم بنے، بلکہ سارے مکے کے حاکم۔ اب یہ میرے علم میں ہے کہ یہ چیزیں اتنی زیادہ پیچیدہ ہیں، یہ رشتہ داریاں، کہ آپ کا ذہن میرے ساتھ نہیں چل پا رہا ہوگا، مگر یہ فقط آج کی حد تک ہے۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو تک ہم حضرت عبد المطلب کے حالات میں پہنچ جائیں گے، جو مشہور شخصیت، اس کے بعد پھر آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی ان چیزوں کو سمجھنا۔ حضرت عبد مناف یہ پیغمبر اسلام کے دادا کے دادا ہیں۔ جناب عبد مناف عرب کے حاکم بن گئے، مکے کے حاکم بن گئے، اور قریش کی قیادت ان کے ہاتھ میں آئی۔ بس یہی وہ مشہور شخصیت جن کے یہاں 4 بیٹے ہوئے، مگر پہلے 2 بیٹے جڑواں تھے، ایک ساتھ تھے، اور اس طرح ایک ساتھ تھے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی پیشانیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی، اور ایک تاریخ کے اندر کہ نہیں ایک بھائی کے پاؤں کا پنجہ دوسرے بھائی کی پیشانی میں لگا ہوا تھا۔ اب یہ تقریباً 1700 سال پہلے کا زمانہ، اور اس زمانے میں آج کی طرح آپریشن وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں۔ ایک مرتبہ جڑواں بھائی پیدا ہو رہے ہیں، مگر اس انداز میں کہ ماں باپ پریشان یا کیا کیا جائے۔ حضرت عبد مناف کے گھر میں یہ 2 بیٹے پیدا ہوئے۔